بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں اس ویڈیو میں. دیکھیں، ہاسٹل میں رہنے کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. فائدہ میں ایک بتا سکتی ہوں کہ سستا پڑتا ہے، لیکن نقصان میں جو میری رائے ہے یا میرا تجربہ ہے، ہاسٹل میں ذرا سا بھی اگر کوئی زور سے بات کرے گا تو وہ آپ کے سر پہ آواز آئے گی. تو سستا تو اپنی جگہ رہے گا، لیکن اگر آپ میری طرح جسے شور شرابہ پسند نہیں ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہم خود بھی ہو سکتے ہیں کسی سے بات کر رہے ہیں تو زور سے آواز ظاہر ہے دوسرے کو جائے گی، وہ بھی ڈسٹرب ہوگا. مثال کے طور پہ یہاں ان ہاسٹل کے رولز مجھے سمجھ نہیں آئے تھے. یہاں پہ کسی نے زور زور سے گانے کچھ دیر لگا دیے تھے، تو وہ کیسے لگا دیے، کیوں اجازت ہے مجھے پتہ نہیں. پھر انہوں نے ایک پیانو رکھا ہوا ہے وہاں پہ، وہ ایک بندہ بجا رہا تھا، بہت منٹس تک بجاتا رہا. تو اب تو ہاسٹل میں پیانو کا کیا کام. دوسرے وہاں تصویریں بہت لگی ہوئی ہیں، بہت تصویریں، خاص طور پہ مطلب مجھے تو الجھن ہوتی ہے ایسی تصویروں سے. اچھا، اب یہ ہے کہ میں نے اپنا ناشتہ کا پیمنٹ بھی انہیں کیا تھا. جس دن میں گئی تھی، میں ایک دن کے لیے وہاں رکی تھی، تو میں نے اسی دن پیمنٹ کر دیا تھا اپنا. انہوں نے مجھے بل بھی نہیں دیا تھا، حالانکہ اگلے دن کا کمٹمنٹ کیا تھا کہ دیں گے، وہ بھی نہیں دیا. پورا اسٹاف میں سے کوئی تھا ہی نہیں. اگلی صبح، اتوار کی صبح تھی، حالانکہ اس نے مجھ سے کمٹمنٹ کیا تھا کہ ناشتہ دیں گے اور بل بھی دیں گے. تو بل تو چھوڑو، مجھے ویسے ہی چیک آؤٹ کرنا پڑا. پتہ نہیں 11 بجے تک شاید میں نے چیک آؤٹ کر دیا تھا، کیونکہ پیسے تو میں دے چکی تھی. بل میرے پاس کوئی نہیں تھا، ناشتہ بھی رہ گیا تھا. جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں ٹماٹر اور جیم اور انڈا اور پتہ نہیں کیا ناشتے میں ہوگا. خیر وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. اور یہ کہ وہی ہے کہ جیسے پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں بیڈس کے گرد جیسے، تاکہ آپ کا مطلب کم از کم اتنا پردہ تو کہ آپ اگر سو رہے ہیں تو پردہ ایک آپ کے لگا ہوا ہو. باتھ روم میں یہ ہوا تھا کہ مسلم شاور، 2 باتھ روم تھے، تو ایک باتھ روم میں یہ تھا کہ مسلم شاور کی دھاریں تھوڑی الگ الگ سی نکل رہی تھیں. یعنی بس نکل تو نہیں تھی، بندہ پاک تو ہو جاتا، لیکن مطلب اتنا پراپر اس کی وہ نہیں نکل رہی تھی جیسے. اور کیا، اور یہی کہ میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ میں دوبارہ تو نہیں ٹھہرنا چاہتی وہاں پہ. اور میں خود بھی بھول آئی تھی اپنا ان کی چابی لاکر کی واپس کرنا. ہاں لاکر دیا تھا انہوں نے. تو پھر باکو کے ایئرپورٹ پہ میں نے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر ہاسٹل یا ہوٹل کے پاس اپنی ڈپلیکیٹ ہوتی ہے، تو مسئلہ نہیں ہے اس کا. میں نے کہا اچھا. تو اچھا، وہاں بیڈز اوپر نیچے ہوتے ہیں، مطلب جیسے وہ نہیں ہوتا، اس کو مجھے نہیں پتا اس کے لیے کیا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو جیسے اگر نیچے ایک بندہ سو رہا ہے تو آپ وہی اسی پہ سیڑھیاں لگی ہوتی ہیں، تو اوپر بھی کوئی سو سکتا ہے. تو خیر میں نے تو اس سے کہا تھا کہ مجھے نیچے والا ہی دے دو، کیونکہ پہلے میں نے ان لوگوں کو نہیں کہا تھا. جب مجھے اوپر والا ملا تو پرابلم ہو رہا تھا مجھے چڑھنے میں، تو پھر اس نے نیچے والا دے دیا تھا. ویسے تو صاف تھا، مطلب گندا تو نہیں تھا، لیکن پیانو کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی. اور پھر تھوڑے یہ رولز ہونے چاہیے کہ جیسے کوئی اس طرح گانے زور زور سے نہ لگا دے. یہی فی الحال میرے ذہن میں آ رہا ہے.